قیامت میں چند لوگوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے. پوچھا جائے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اے اللہ یہ تیرے بندے میرے امتی یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو فوراً رمضان حاضر ہو جائے گا، کہے گا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جہنم میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ رمضان مبارک، وہ خود کہے گا میں آیا تھا، رمضان کہے گا میں آیا تھا، مگر ان لوگوں نے میری حق تلفی کی. اور اس پوری روایت کو پڑھنے سے پہلے میں ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد، یعنی ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق. اللہ کا حق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دیگر نیک اعمال، یہ رب کے حق ہے. بندہ کرے گا ثواب پائے گا، نہیں کرے گا یہ رب کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی ہے. مگر یاد رکھیے حقوق العباد یعنی بندے کا حق اگر آپ نے مارا ہے تو اس حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے جس بندے کا آپ نے حق مارا ہے. اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیے، یعنی کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس کو وہ بندہ معاف نہیں کرے جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کو آپ نے تانا دیا ہے، جس کو آپ نے گالیاں دی ہے، جس کی عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، جس کو آپ نے شرمندہ کیا ہے. یاد رکھیے جب تک وہ معاف نہیں کرے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے انسان کو معاف نہیں فرمائے گا جو اس کے بندوں کا حق مارے. ہاں رب کہتا ہے کہ میرا حق ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں معاف کروں نہ کروں، اور وہ اتنا بڑا کریم ہے، چاہے تو برسوں کے گنہگاروں کو ایک نیکی میں، مشہور بات ہے نا، ایک نیکی میں اللہ بخش دے، اور چاہے تو برسوں کے عبادت گزار کو ایک خطا پر اللہ پکڑ کر لے. تو میں اور آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، بے شک کوئی شک نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو جو دو مشہور باتیں ہیں ان دونوں پر عمل ہونا چاہیے نا. ایک بات پکڑ کے رکھی ہوئی ہے، ہم نیکی کریں نہ کریں اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک معاف کرنے والا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ برسوں کے گنہگاروں کو وہ ایک نیکی پر بخش سکتا ہے تو برسوں کی عبادت کرنے والے کو وہ ایک گناہ پر بھی پکڑ کر سکتا ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ برسوں کے گنہگار نیکوکاروں کو وہ ایک خطا پر پکڑ کر سکتا ہے. جانتے ہو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا حال ہے؟ کہا میرا حال نہ پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حساب و کتاب کیا، لیکن مجھے جنت میں جانے سے جنت کے دروازے پر روک دیا. کہا وجہ کیا ہے؟ روکا کیوں ہے؟ کہا میرا سارا حساب کلیئر تھا، مگر ایک شب میں گھر پہ اپنی چھت پر کھانا کھا رہا تھا، اتر کر نیچے آ رہا تھا تو میں نے اپنے پڑوسی کے چھپر سے ایک تنکا نکالا اور دانت کو کریت دیا، خلال کر لیا کھانا نکالنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی وجہ سے جنت میں جانے سے روکا ہے کہ تو نے اپنے پڑوسی سے بغیر پوچھے اس کی چھپر سے تنکا نکال کر دانت کو کیوں کریدا تھا. کہتے ہیں اے میرے بھائی میرے اس پڑوسی سے میری طرف سے معافی مانگ لینا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل عطا فرمائے. سوچے بغیر پوچھے، اور اپنا محاسبہ کریں، ہم بغیر پوچھے کس کا کیا کیا استعمال کر لیتے ہیں. بغیر پوچھے ہم کیا بس نظر بستے ہی سوچتے ہیں میرے قبضے میں یہ چیز آنی چاہیے، نظر بستے ہی کیا کھیل ہو جاتے ہیں. اپنے اندر جھانکیے میرے عزیز ساتھیوں، محاسبہ کیجئے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، فریاد کیجئے. یہ مہینہ چلا جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال یہ مہینہ مجھے اور آپ کو میسر ہو نہ ہو، ہم اس دنیا میں ہو نہ ہو، منٹوں سیکنڈوں کا پتہ نہیں ہے.
میرے عزیز ساتھی، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہ پائیں گے اگلے سال تک یا نہیں، تو اس سال اور انہی چند وقتوں میں، چند لمحوں میں اللہ سے فریاد کیجئے، رب سے معافی تلافی کیجئے۔ یہ ایک بہت بڑے عابد و زاہد شخص کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اسی طریقے کے اسی طرز پر دوسری وہ روایت اور جو دوسری مشہور بات ہے کہ اللہ چاہے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور اس میں بھی بہت سارے مسئلے آپ کو صاف ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ 99 قتل کیے، کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نے اس کے دل پر اثر کیا کہ میں نے بہت بڑے، یاد رکھیے ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر گناہ اس انسان کو ملتا ہے جو کسی کا قتل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، کسی نصیحت کرنے والے کی بات دل پر اثر کر گئی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں رب سے توبہ کر لوں۔ وہ چلا اور ایک کم پڑھے لکھے انسان کے پاس پہنچا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مسئلہ ہر ایک انسان کو بتانا نہیں چاہیے جب تک پختہ علم نہ ہو اس کے بارے میں۔ عالم بننا نہیں چاہیے جب تک کہ آپ، عالم سے مراد وہ ہے کہ جو ہر آدمی، میری مراد وہ ہے کہ ہر آدمی مسئلے بیان کرتا پھرتا ہے، نہ نماز سے رابطہ، نہ روزوں سے رابطہ، نہ قرآن سے رابطہ، لیکن مسئلے ایک سے ایک بڑھیا پوچھ لو، ایک سے ایک خود بخود بتانے تیار ہو جاتا۔ آدمی کہیں بھی بیٹھا ہوگا، روڈ پہ، گلی پہ، چوراہے پہ، نکڑ پہ مسئلے بیان کرتے ہوں گے، قرآن کے حوالے سے، امامت کیسی کرنی چاہیے اس کے حوالے سے، نماز کیسی پڑھانی چاہیے اس کے حوالے سے۔ یہ مت پوچھو کہ پڑھنی کیسی چاہیے، امام صاحب کو کیسی پڑھانی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ مسئلے ہر ایک بتاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہر آدمی کو مسئلے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کے بعد علم مکمل نہ ہو جاوے۔ تو کم پڑھے لکھے کے پاس پہنچ گیا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا تیری توبہ 99 قتل کرنے کے بعد جا یہاں سے بھاگ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے اور میں بھی تیرے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ اس نے کہا جب میری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو دنیا میں؟ اس نے اس کا بھی خاتمہ کیا، 100 قتل پورے کر دیے، اور 100 قتل پورے کرنے کے بعد پھر کبھی اس کے دل میں خیال آیا میں نے غلط کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ یاد رکھیے سوچ بھی انسان کو کبھی کبھی اچھے دروازے تک لے کر جاتی ہے۔ اس کے دل میں پھر نیت آئی، پھر یہ سوچ آئی میں نے غلط کیا ہے، پھر ایک عالم دین کے پاس پہنچا، کہا حضور کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ کیا گناہ ہے؟ کہا میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ کہا تم جاؤ فلاں بستی میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، یا تو اللہ والوں سے روکنے کی مہم چلتی ہے باقاعدہ کہ اللہ والوں کے پاس مت جاؤ، مزاروں پہ مت جاؤ، قبروں پہ مت جاؤ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ وہاں آخرت کی یاد آتی ہے۔ بہرحال شارٹ کر رہا ہوں، کہا تم فلاں بستی میں جاؤ، ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان سے کہنا وہ اللہ سے تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہیں طریقہ بتائیں گے، تم وہاں چلے جاؤ۔ وہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے مجھے توبہ کرنی ہے، بیچ راستے میں انتقال ہو گیا، توبہ ابھی کی نہیں ہے، انتقال ہو گیا۔ فرشتے آئے، جہنم میں لے جانے والے بھی، جنت میں لے جانے والے بھی، کہ اس نے گناہ کیے ہیں ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ کہا یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ رب کی طرف سے ندا آئی ہے میرے فرشتوں آپس میں بحث نہ کرو، آپس میں بحث نہ کرو۔ یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ ہر انسان کو آپس میں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اے میرے فرشتوں تم آپس میں بحث نہ کرو بلکہ زمین کو ناپنا شروع کرو۔ جب زمین ناپو، جدھر سے آ رہا تھا اگر ادھر کے قریب ہو تو جہنم میں لے جانا، اور جدھر جا رہا تھا ادھر کے قریب ہو تو جنت میں لے جانا۔ میرے ولی کی خانقاہ کے قریب جا رہا تھا، وہاں کے قریب ہو تو جنت میں لے جانا۔ فرشتے زمین کو ناپتے ہیں، ادھر اللہ بھی پسند کرتا ہے نا، جو سوچ اچھی کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ جس کی مردہ سوچ ہو، گری ہوئی سوچ ہو،
कमतर सोच हो, ऐसे इंसान को अल्लाह पसंद नहीं करता है। तो मेरे अजीज साथियों, उसके दिल में सिर्फ नियत है कि मुझे तौबा करनी है, अपने रब से मुआफ़ी मांगनी है। अल्लाह ज़मीन को हुक्म देता है, उधर जहाँ जा रहा था ज़मीन सिमट जा। वो ज़मीन सिमटती है, फरिश्ते नापते हैं, कहते हैं ए अल्लाह, जिधर से आ रहा था उधर से दूर है, जिधर जा रहा था उधर करीब है। मेरा रब कहता है ए फरिश्तों, जब जिधर जा रहा था ये तौबा ही करने जा रहा था, समझो तुम्हारे रब ने इसकी तौबा कबूल फरमा दी है और इसको बख्शिश का परवाना अता कर दिया है, इसको आप जन्नत में लेकर चले जाओ। मेरे अजीज साथियों, नियत अच्छी है, सोच अच्छी है तो मेरे अजीज साथियों ताबीर भी अच्छी होती है। ख्वाब अच्छा हो तो ताबीर भी अच्छी होती है। मेरे अजीज साथियों, इंसान ने सिर्फ इरादा किया था मुझे तौबा करनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नियत की बदौलत उसकी तौबा को कबूल फरमाया।